میں ہوں کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف ملک۔ آج جو پروگرام میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ بڑا یونیک پروگرام، آپ اس کو دیکھیں گے۔ ہمارے ہزارہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ تعلیم کے لحاظ سے بہت ایک عام ڈویژن ہے اور تعلیمی سہولتیں بھی یہاں پہ زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو کے پی کے میں ہزارہ کا نمبر پہلا ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بچیوں کو لوگ سہولت دیتے ہیں پڑھنے کی اور پھر آگے بڑھنے کے مواقع بھی ان کو ملتے ہیں۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کراؤں گا کہ جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ اور مختلف حالات کا ان کو سامنا رہا، لیکن انہوں نے کسی بھی مشکل کو سامنے نہیں آنے دیا اور سی ایس ایس کیا، اور ہمارے کے پی کے سے شاید وہ واحد خاتون ہیں جو فارن سروس میں گئی ہیں۔ 2023 میں آپ نے سی ایس ایس کیا، اور جو بچے اور بچیاں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں جن کے اذہان میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل جائے اور وہ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ خاصا معاون ثابت ہوگا، وہ اس پروگرام سے بہت کچھ اخذ کر سکیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طوبیٰ ثنا، آپ کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، اور ایبٹ آباد کے کس علاقے میں آپ پیدا ہوئیں، کہاں پہ آپ پڑھی اور آپ اس طرف کس طرح سے آئیں، یہ ساری گفتگو ہم ان سے کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں جی، شہباز علی خان صاحب، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، پوسٹ گریجویٹ ہیں، اور انہوں نے اپنی بیگم کی جو مدد کی خاص طور پہ سی ایس ایس کرنے میں، کیونکہ طوبیٰ ثنا ایک ایسی خاتون ہے کہ جنہوں نے شادی کے بعد سی ایس ایس کیا۔ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو شادی کے بعد سی ایس ایس کی طرف جاتی ہیں یا اتنا بڑا امتحان وہ پاس کرتی ہیں۔ طوبیٰ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا، اور جناب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئیں، ایبٹ آباد میں ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کے ذہن میں بچپن میں کیا بات تھی کہ بھئی آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے یا کسی اور شعبے کی طرف جانا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میرا نام طوبیٰ ثنا ہے اور میری پیدائش نواں شہر کی ہے، ایبٹ آباد کے اندر، اور میری جو آبائی تعلیم ہے ساری وہ نواں شہر میں، میرے فادر کا اسکول ہے بیسیکلی، تو میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور نواں شہر کا بڑا نامی گرامی اسکول ہے، اور ہر تیسرا چوتھا جو بندہ ہے اس نے وہاں سے پڑھا ہوا ہے۔ ینگ مسلم پبلک اسکول، جی پھر بتائیے گا۔ ینگ مسلم پبلک اسکول نواں شہر، جی جی ٹھیک ہے۔ اور میں نے 8ویں تک وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسکالرشپ پہ اسلام آباد پاک ٹرک انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز سے اپنی میٹرک اور ایف ایس سی کی تعلیم حاصل کی، اور وہاں پہ بھی مجھے ایک بڑا اچھا اور روبسٹ انوائرمنٹ ملا، ایک انٹرنیشنل کلچر تھا، اور وہاں پہ میں نے ٹرکش لینگویج بھی سیکھی، جس کا مجھے ابھی سی ایس ایس کے انٹرویو میں بھی بڑا فائدہ ہوا۔ اور ایف ایس سی کے بعد میں نے نسٹ سے سیکھ سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بیچلرز کیا، اور اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب کی، اور اس کے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں نے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دی ہے، اور اس میں میرے ان لاز کی، میرے اپنے پیرنٹس کی، سبلنگس کی بہت زیادہ سپورٹ رہی۔ سب سے زیادہ میرے ہسبینڈ نے اس میں میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، بالکل ہر نوٹس فوٹو کاپی کروانے سے لے کر میرے ڈاکیومنٹس ارینج کرنے تک، ہر چیز میں میرے ہسبینڈ کا بہت زیادہ کوآپریشن رہا، اینڈ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ، اور میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اچیومنٹ دی ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں اس کا حق ادا کر پاؤں۔ اب کو میں نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے مائنڈ میں یہ کب آیا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے؟ عام طور پہ خواتین اس طرف کم آتی ہیں۔ اچھا، سی ایس ایس کی تیاری میں ایک میری جو انکوزیٹو نیچر تھی اس کا بڑا ایک رول رہا۔ بچپن سے ہی ہمارے گھر میں بک ریڈنگ کا بہت زیادہ رجحان تھا، پھر میرے اسکول اور کالج لائف میں بھی یہ چیز رہی، تو میرا خیال ہے کہ اس نے مجھے مائل کیا، اس نے میری ایک پرسنالٹی اورینٹیشن ایسی بنائی کہ میں سی ایس ایس کی طرف آؤں۔ لیکن جو میں نے سوچا اس بارے میں، وہ میں نے اپنی ڈگری کے بعد زیادہ کینلی اس پہ سوچا، اور پھر میں نے اس کی طرف میں آئی اور میں نے تیاری شروع کی۔ لیکن ایگزام اور رزلٹ سے بھی زیادہ مجھے سی ایس ایس کی جرنی جو ہے، جو بک ریڈنگ والی چیز تھی اور جو زیادہ سے زیادہ نالج گین کرنے والی چیز تھی، اس نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی، اور مجھے بہت مزہ آیا یہ تیاری۔ آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کر لیا یا یہ میری اٹیمپٹ تھی شادی سے پہلے، لیکن وہ ایسے چیک کرنے والی اٹیمپٹ تھی، یہ میری سیکنڈ اٹیمپٹ تھی۔ مطلب پہلے آپ پیپر کو لیٹ کرنے گئی تھی کہ بھئی میں دیکھوں ہوتا کیا ہے اس میں؟ جی جی، اور میں نے پی ایم ایس کا ایگزام بھی دیا ہے نا، پروونشل ایگزام۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ دونوں ایگزامز ایک ہی سال میں انسان کوالیفائی کر پائے،
لیکن میں وہ نے بھی آپ نے qualify کر جی لیا؟ دونوں ایگزامس کوالیفائی کیے ہیں اور پھر وہ سیٹ میں نے چھوڑی ہے اور یہ FSP والی سیٹ میں نے. ابھی آپ ظاہر ہے فارن سروس میں ظاہر ہے آپ جا رہی ہیں، ٹریننگ کے بعد آپ چلی جائیں گی، لیکن تھوڑا سا یہ میں پوچھتا ہوں بچیوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ بہت کم بچیاں ہوتی ہیں، پھر آپ ماشاء اللہ سے ایک ماں بھی ہیں، اور کتنی مشکلات آپ کو درپیش ہوئیں اس دوران. ظاہر ہے بچے کو بھی وقت دینا ہے، آپ نے پڑھنا بھی ہے، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، تو کس طرح سے مینیج کیا آپ نے؟ اچھا، اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ بہت قابل ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد وہ اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتی. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ان لاز کوآپریٹو ہوں اور ساتھ ساتھ انسان کی اپنی ول پاور بھی بہت ضروری ہے. میرے پاس کچھ ایسا ٹائم بھی رہا تھا تیاری کے دوران کہ میں اپنی ساری ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کے بعد رات کو 2 بجے 3 بجے مجھے ٹائم ملتا تھا تو وہ میں اس ٹائم سے فجر تک تیاری کرتی تھی، کچھ نہ کچھ پڑھتی تھی. اور سفر کے دوران میں اپنی جیسے انٹرویوز کے لیے مجھے پشاور اور اسلام آباد جانا پڑتا تھا تو میں سفر کے دوران اپنی جو ریویژنز وغیرہ ہوتی تھی وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنا لیتی تھی یا اپنے فون میں لکھ لیتی تھی. تو وہ میں اس طرح سے ان کو مطلب ہر چھوٹا ٹائم بالکل 5 منٹ کی سلاٹ 10 منٹ کی سلاٹ یہ بھی یوٹیلائز کر کے میں نے اپنی اس کو کنسسٹنسی کو برقرار رکھا ہے. تو مطلب آپ کا ایک ٹارگیٹ تھا کہ میں نے کرنا ہے CSS کرنا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ اچھا کوئی اکیڈمی جوائن کیا آپ نے؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر اکیڈمی کے CSS نہیں ہو سکتا. دیکھیں بغیر اکیڈمی کے بھی CSS اب ہو سکتا ہے کیونکہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سب کورسز سب لیکچرز آن لائن اویلیبل ہیں. میں نے انٹرویو کے ٹائم پہ اکیڈمی جوائن کی تھی، اس کے علاوہ میں نے ایسے کے لیے ایک ٹیوٹر سے ہیلپ لی تھی. لیکن اوور آل یہ ایسا جرنی ہے کہ اس کو اگر کنسسٹنسی ہو، تھوڑا سا انسان ٹائم مینیج کر پائے اپنا، تو ریسورسز سب اویلیبل ہے. تو خاص طور پہ ان بہنوں کے لیے جو گھر پہ بیٹھی ہیں اور ان کو شوق ہے تو میں ان کو یہ گڈ نیوز دیتی ہوں کہ وہ اب خود سے اپنے بل بوتے پہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ورکنگ لیڈی ہیں، وہ کام بھی کرتی ہیں، سپوز پڑھاتی ہیں کہیں پہ، کہیں وہ جاب کرتی ہیں، تو کیا وہ بھی اتنی محنت کر سکتی ہیں یا اس کے لیے سارا کچھ آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ نہیں ایسے نہیں ہے. اب CSS کا تھوڑا سا نا ایک لائف سٹائل سمجھ لیں آپ اس کو. فار ایگزامپل آپ صبح اٹھے، آپ نے نیوز پیپر پڑھا، آپ کی تھوڑی سی کرنٹ افیئرس پاکستان افیئرس کی تیاری ہو گئی، ٹھیک ہے. آپ جا رہے ہیں کہیں پہ، آپ نے کوئی ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی ڈسکشن سن لی، کوئی حالات حاضرہ کے جو انالیسز ہوتے ہیں جی وہ آپ نے سن لیے، وہ آپ کو ایڈ کر دے گی. بس تھوڑا سا آپ نے یہ کرنا ہے، اتنا سا ٹائم نکالنا ہے کہ آپ کے دن میں جتنے بھی آپ نے کوئی نیوز دیکھی یا کوئی آپ نے ڈسکشن سنی، اس کے آپ اپنے لیے نوٹس بناتے جائیں ساتھ ساتھ. اوکے، اچھا انگلش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلوئنسی آپ کو چاہیے اس میں، اور آپ کو مطلب بہترین آپ کی انگلش ہونی چاہیے، تو پھر آپ یہ اٹیمپٹ کریں تو آپ نکل جاتے ہیں آگے. اگر انگلش آپ کی اچھی نہیں ہے، ہمارا اردو میڈیم کے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں انگلش کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی اسٹیج پہ زندگی پہ آپ اس پہ محنت کر کے آپ اس کو اچھا کر سکتے ہیں. یہ تو ضروری ہے آپ کی، کیونکہ میڈیم آف ایگزامینیشن ہے، اس کی بیس پہ آپ کو چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ اپنی انگلش پہ محنت کریں، اور اتنا نہیں، آپ 6 مہینے بھی لگائیں گے تو میرے خیال سے کہ آپ بہت اچھے سے اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. مطلب انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے. جی اچھی ہونی چاہیے. میں بات کروں گا، آپ کے ہسبینڈ شہباز علی خان بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جناب پہلے تو مبارکباد آپ کو، اور آپ نے جو کچھ بھی کیا، جتنی محنت کی، کہنے کو یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ بھئی بیگم کو کہ بھئی آپ پڑھیں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا، لیکن یہ کہ خاصا مشکل ہوتا ہے، خواتین کے گھر میں بڑے کام ہوتے ہیں. تو آپ نے مطلب جتنی قربانی دی ہے وہ آپ کو صلہ بھی مل گیا ہے. کیا فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، بیگم ساتھ ٹریول کرتی ہے، لیکن بیگم اچھی پوزیشن پہ ہو تو پھر ہسبینڈ کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. کیا سوچا ہے آپ نے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو میری نیچر ایسی ہے کہ کسی بھی انسان کا، چاہے میرا اپنا ذاتی ڈریم کیوں نہیں ہے، اگر ہم اپنی ذات کے لیے ایک چیز سوچتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے ایک ایم بنایا، ایمبیشن بنایا، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میرا اپنا ذاتی ایمبیشن تھا کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، میں نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، ریگارڈلیس کہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے اس ٹائم پہ فیملی کی جو سچویشن تھی، بالخصوص میرے والد کی جو صحت تھی، وہ اتنی ڈاؤن ہو چکی تھی کہ میرے اینڈ پہ گھر کی ذمہ داری، کاروباری ذمہ داری، پلس اپنی تعلیم،
یہ تینوں چیزیں مجھے ساتھ لے کر چلنی پڑیں، اور الحمدللہ جس طرح میں نے اپنا ایمبیشن اچیو کیا تو میری خواہش یہی تھی کہ، اور جیسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ میری جب 2019 میں منگنی ہوئی تھی تو اس ٹائم مجھے جب پہلی دفعہ پتہ چلا کہ انہوں نے سی ایس ایس کرنا ہے، تو آلدو سی ایس ایس شروع سے ہی جب سے پاکستان کی ہسٹری میں شروع ہوا ہے ایک بڑا معناز فیلڈ سمجھی جاتی ہے، سپیریئر سروس ہے، ظاہر ہے پاکستان کا نمبر 1 ایگزام ہے ہمیشہ سے، اور شروع سے ہی اس میں کمپٹیشن بہت ٹف رہا ہے۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی خواہش ہے کہ ان نے سی ایس ایس کرنا، تو میں نے پہلے دن سے ان کو بیک کیا، میں نے کہا آپ ضرور اس چیز کو کریں۔ تو شادی کے بعد یقیناً پہلا جو سال تھا 2021 کا، اس میں بہت سارے یعنی ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا، اور پہلی اٹیمپٹ تھی، تو کہ وہ ٹائم فریم کم ہونے کی وجہ سے ہماری شادی بھی ہو چکی تھی، اور وہ اٹیمپٹ خاطر خواہ نہ ہو سکی کہ الحمدللہ میری والدہ یعنی انہوں نے تھرو آؤٹ ان کی میرڈ لائف میں انہوں نے گھریلو زندگی گزاری ہے، اور پھر یہ تھا کہ ہمیں ہیلپنگ ہینڈ یعنی بہت زیادہ ان کی طرف سے ملا۔ تو وہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ مجھے جو موقع نہیں ملا تو میں چاہوں گی میری بیٹیوں اور میری بہوؤں کو وہ موقع ضرور ملے، تو انہوں نے بڑا اس میں کوآپریٹ کیا میرے ساتھ۔ آپ کی ساتھ جی جی ماسٹرز ہیں نا ماشاءاللہ، ایم اے اردو میں میری والدہ، اچھا وہ پوسٹ گریجویٹ ہے جی۔ شروع سے تھا کہ یعنی ہم بچوں کو انہوں نے یعنی ایون میرے والد نے بھی ہم بچوں کو ایکول اپرچونیٹی دی ہے، تو ان کا ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے گھر کی بچی ہے اور اس کو بھی ایکول اپرچونیٹی ملنی چاہیے، جو ان کی ول ہے وہ اس کو ضرور پرسو بھی کریں اور اللہ کرے کہ اس کو اچیو بھی کرے۔ تو میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہماری ایک کیا ہے مورل سپورٹ ضرور تھی، بٹ ٹوٹل ان کی محنت ان کی ہے، لیکن آپ کی طرف مدد سے کے بغیر میکسیمم آسانیاں ان کے لیے پیدا کر سکتے تھے، میں جیسے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے یا ٹریولنگ تھی اس حوالے سے میری بھرپور کوشش رہی کہ میں ان کے لیے اسپیشل ٹائم اپنا نکال کر، تو ان کا وہ جو ایک الٹیمیٹ گول ہے ہر سٹیج پہ، اور سی ایس ایس باضابطہ طور پہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس کی ہر سٹیج یعنی ریٹن ایگزام سے لے کر آپ کی انٹرویو اور ایون میڈیکل تک یعنی بہت ہر سٹیپ اس کا بڑا کروشل سمجھا جاتا ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ ہے۔ آپ انجینئر ہیں، میں آپ اپنا بزنس کرتے ہیں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے طوبہ کہ کتنا ٹائم، جو بچیاں آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں، کتنا ٹائم آپ کو چاہیے کسی کو کہ اس میں وہ مکمل تیاری اپنی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے؟ اچھا، اگر میری جو بہنیں یا بھائی وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ آگے جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 6 to 8 months آئیڈیلی انف ہے۔ اس میں اگر ان کی کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، کوئی تعلیمی کمٹمنٹ نہیں ہے یا گھر پہ کوئی ایسا کمٹمنٹ نہیں ہے تو اتنا ٹائم بہت کافی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی جاب کر رہی ہیں یا کوئی اور مصروفیت ہے ساتھ میں، تو 1 سال کا ٹائم از مور دین انف کہ اس میں آپ اپنے سبجیکٹس کور کر کے ایک آدھی دفعہ موک ایگزامز بھی دے سکتے ہیں اور پھر فائنل ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اور ڈیلی کتنا وقت چاہیے ہوگا؟ ڈیلی بھی 6 سے 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے 6 سے 8 ماہ 6 سے 8 گھنٹے۔ کمرے میں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے، تو سوشلائز کرنا، کیونکہ آپ کے جو گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، تو بیچ میں سے آپ لوگوں سے ملے جلیں، کوئی حالات حاضرہ پہ ہر ایک سے ڈسکشن کریں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جس ٹائم پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ ڈیڈیکیٹڈلی کریں، اپنے نوٹس بنائیں اور ان کو ریوائز کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اچیویبل ہے۔ ابھی آپ کوالیفائی کر گئی ہیں، فارن سروس آپ کو مل گئی ہے ماشاءاللہ سے، تو ابھی ٹریننگ آپ کی ابھی ہوگی؟ جی جی۔ اچھا، ٹریننگ میں ایک جو عام ایک تاثر ہے، ایک عام لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی جو یہ سی ایس ایس کر کے لوگ آتے ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا، زیادہ فرینک نہیں ہونا کسی کے ساتھ، وہ جیسے ہمارے عام عرف عام میں کہتے ہیں کہ گردن میں سریا آ جاتا ہے، تو یہ ایک آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹریننگ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا ویسے انسان ایک شکار ہو جاتا ہے، مطلب سپریئرٹی اس کو کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور یہ اس طرح کی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے؟ اچھا، اس کی میں حال سے ہسٹری پہ بات کرتے ہیں، جو افسر شاہی کلچر کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو چونکہ ہم نے انگریزوں سے یہ سسٹم انہیریٹ کیا ہے تو ہمارے اس سسٹم میں وہ چیز رہی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آہستہ آہستہ ابھی بہت رجحان چینج ہو گیا ہے اور پبلک سروس ڈیلیوری کی طرف ہماری ٹریننگ بھی اس طرز پہ تبدیل ہو گئی ہے،
اور ہمارے آفیسرز بھی اب زیادہ سے زیادہ پبلک سروس ڈیلیوری پہ فوکس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آفیسرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو لوگ ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کر سکتے ہیں. دے ہیو میڈ دیم سیلز اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل ڈائریکٹلی. تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو وہ ڈائریکٹلی جواب دہ بھی ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کلچر اب بدل رہا ہے. جی جی. تو آپ کی تو ظاہر فارن سروس ہے, ڈی ایم جی گروپ میں تو آپ ہیں نہیں کہ ظاہر ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنا وہ نہیں ہوگا. آپ یہاں پہ فارن آفس میں آپ کو جاب ملے گی, آپ باہر بھی جا سکتی ہیں. کوئی آپ کے ذہن میں ہے کوئی آپ کے ایک ہوتا ہے نا کہ میں فلاں ملک میں سرو کروں جا کے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, جب مجھے یہ سیٹ ملی ہے تو میرے مائنڈ میں ایک یہ چیز تھی کہ میں نے اپنے ملک کا جو ایک بین الاقوامی امیج ہے اس کے اوپر جتنا مجھ سے رول پلے ہو سکے گا میں اس پہ کروں گی. تو اس میں کوئی کسی ملک کی قید نہیں ہے. جہاں پر بھی مجھے موقع ملے تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہوگی کہ مجھ سے وہ اچھے کام کروائیں. اپنے ملک کے لیے میں جس حد تک بھی جو بھی کر سکی تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس پہ کام کروں. ظاہر ابھی آپ کی ٹریننگ کتنے عرصے کی ہوگی آپ کی؟ یہ 9 months کی ہمارے کامن ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے اور پھر 9 months کا ہی اسپیشل ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے جو فارن سروسز کا ہے. تو یہ ہمارے بھائی جو ہیں شہباز علی خان یہ ٹریول کریں گے آپ کے ساتھ؟ ترکی تو آپ کو بھیجیں گے مجھے پتہ ہے, ترکی تو آپ جائیں گی. جی جی, یہ تو ان کی تو خواہش تھی. جب میں نے پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں سے ایک سیٹ چوز کرنی تھی تو شہباز نے مجھے بہت اس چیز پہ موٹیویٹ کیا کہ میں فارن سروسز والی سیٹ رکھوں. اور ظاہر ہے گھومنا پھرنا تو اپنی جگہ وہ تو رہے گا, لیکن یہ ہے کہ شہباز بھی, میرا تو خیال ہے کہ میرے ساتھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم ہی از ویری کین ٹو ہیو ہز اون آئیڈینٹی. اپنے آپ کو ایکسیل کریں گے اپنی فیلڈ میں. تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی کامن پوائنٹس ڈھونڈ کے تو ان کو بھی آپ ان کو تھوڑا سا پڑھائیں تو یہ بھی کر لیں. سی ایس ایس بیسک کوالیفیکیشن تو ان کی پوری ہے. یہ اب آپ ان سے پوچھیں. کیوں جی, شوق ہے آپ کا؟ سر شوق تو مطلب میرا اس طرح سے آپ کہنے تھا سم ایکسٹینٹ تھا, بٹ میری جو لائف جرنی ہے فرام دا ویری ارلی ٹین ایج وہ اتنی اسٹرگلنگ رہی ہے. لائک کہ میری فادر کی میری بیسک ٹریننگ بزنس ٹریننگ آپ کہہ لیں کہ وہ فرام گریڈ 8-9 سے انہوں نے اسٹارٹ کی. تب میں تھوڑا سا یعنی وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو میچورٹی ہوتی ہے, بندہ فری لائف سٹائل جینے کا خواہش ہوتی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ انجوائے کرے, پابندیاں نہ ہوں کم سے کم. بٹ میرے ساتھ تھرو آؤٹ ریسٹرکشنز بہت رہی ہیں, اور پھر جس طرح میرا براٹ اپ ہوا ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ تھی, تو میرے مائنڈ میں پھر کبھی ایسی چیز آئی نہیں. پھر میرا فوکس ایک ہی اپنے کام اور اپنی پڑھائی دونوں چیزوں پہ آ گیا. تو آپ سے ایک میسیج بھی چاہوں گا جو لوگ ظاہر ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جن کا شوق ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں. ایک سوال اس سے پہلے میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, جہاں بھی جائیں وہاں ڈومینیشن مردوں کی ہے. تو فارن سروس کا انتخاب ہے آپ کا اور وہاں پہ آپ جائیں گی تو آپ کو کچھ سوچ رہی ہیں کہ مشکلات ہوں گی آپ کو, اور کس طرح سے آپ ان سے نبردآزما ہوں گی؟ ایسے اس طرح سے ہے کہ چیلنجز تو ظاہر ہے سروس میں رہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ گائے بگائے ہمیں اس چیز پہ انسپائر کرتی رہے گی کہ ہم ان چیلنجز سے نبٹنے کی کوشش کریں. جہاں تک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی بات ہے تو اس کا تو سیدھا سا حل یہ ہے کہ ہم سب کو اسی سوسائٹی میں کوشش کر کے اپنے آپ کو ایک سٹیج پہ لانا ہے, تاکہ ہم جینڈر ایکویلٹی کی جو بات کرتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بیسیکلی ہمیں خود ہی کرنی ہے کہ ہم اپنی اپرچونیٹیز جو ملے ان کو یوٹیلائز کریں اور آگے آنے کی کوشش کریں. اور جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے میں کانگریچولیٹ کروں گی کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا, یا وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس جرنی کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور یہ جرنی بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ کو ہر سٹیج پہ ایک نیا نالج میں آپ کے اضافہ ہوتا ہے. جی. تو میں کہوں گی کہ ایگزام کی ٹینشن لیے بغیر آپ اس جرنی کو انجوائے کریں. آپ یہ جو نالج ہے یہ کم از کم ضرور گین کریں, کیونکہ یہ علم تو اب ہماری دسترس میں ہے نا, ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہے. تو یہ تو کرنا چاہیے ضرور, اور تھوڑی سی مزید ہمت کریں اور ایک اٹیمپٹ دے کے دیکھیں, اور انشاءاللہ اللہ پاک حامی و ناصر ہوں گے.
بہت شکریہ آپ دونوں کا، تو ثنا آپ کا، شہباز علی خان آپ کا، آپ سے گفتگو رہی انشاءاللہ آپ ٹریننگ کر کے آئیں، پھر آپ سے ایک نشست رکھیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ کو نے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا، اور خاص طور پہ وہ بچے اور بچیاں جو اس طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری یہاں پہ میسیجز تھے۔ اگر آپ اس طرف آئیں تو جناب کوئی مشکل نہیں ہے، اور آج کا جو دور ہے جیسے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور اگر آپ ظاہر ہے سرچ کریں دنیا کی ہر چیز آپ کو آپ کے ایک موبائل سیل میں مل جاتی ہے، اس کا نیگیٹو یوز نہ کریں، پازیٹیو یوز کریں، اور اچھی چیزیں اس سے آپ سیکھیں۔ اور جیسے طوبہ نے کہا کہ بازار میں جاتے ہوئے، سفر میں جاتے ہوئے بھی جہاں بھی انہوں نے جو کچھ چیز محسوس کی اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا، اور یہی کچھ ہے، جنرل نالج آپ کا مضبوط ہوگا اور تھوڑا سا آپ کو عبور ہوگا انگلش زبان پہ، کیونکہ موڈ آف ظاہر ہے ایگزام وہی ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اتنی ناممکن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر میرٹ پہ آنا پڑتا ہے، اور میرٹ پہ آ کے، اور اس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں اور اس ملک کے مستقبل کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے شعبے میں کام کرنا ہے، صرف یہی شعبہ نہیں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، لیکن اگر آپ کا خواب ہے تو آپ اس کو اٹیمپٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ نئی جگہ سے پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ کاشف ملک اور ساری ٹیکنیکل ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔